للمتقين على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب الصلاۃ بلوغ المرام سے یہ مقرر ہے آپ لوگوں کے پاس، اور اس کا پہلا باب ہے باب المواقیت۔ میقات کس کو کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ نماز، صلاۃ کس کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، اور اس کے فضیلت کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے کی جا چکی تھی۔ نماز نہایت ہی فضیلت اور اہمیت والی عبادت ہے نا، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں ان کے علاوہ یہ چند فائدے ہیں۔ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ فائدے آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ عبادت جس قدر اہم ہے نا، لوگ آج کے زمانے میں اس سے اتنے ہی غافل ہیں۔ آپ مسلمانوں کے مساجد کا حال معلوم کر لیجئے، ابھی رمضان گئے 20 سے 22 دن ہی ہوا ہے کہ مسجدیں ویران ہو گئیں، سب نمازی غائب ہو گئے، چھوٹے بچوں کو کوئی نماز کی تلقین نہیں کرتا، جوان لوگوں کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ فجر میں چلے جائیں، عشاء میں چلے جائیں، چند بوڑھے نظر آتے ہیں جو کرسیوں پہ دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور امام ہوتے ہیں جو ان کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا اس سے، یعنی کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اللہ ہی خیر کا معاملہ کرے۔ تو یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے جی کہ اس عظیم عبادت کے فضائل اور اس کے جو چھوڑنے والے اور ترک کرنے والوں کی جو وعید ہے اس کو وہ اپنی نگاہ کے اندر رکھے ہمیشہ۔ باقی عبادتیں ہماری سب ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، 1 مہینہ 10 دن باقی ہے اس کے لیے، سمجھیے تقریباً لاکھوں لاکھ روپے کے بکرے لے کر کے لوگ ذبح کر دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، بہت اچھا ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا درجہ نماز کے بعد آتا ہے۔ صرف عید بقرعید پڑھنے والا آدمی بھی 1.5 لاکھ روپے کا بکرا خرید کے ذبح کر دیتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ہمارا بس ہو گیا، ہم مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور قربانی ہی کے سیاق میں ہے یہ آیت، قربانی کے سیاق میں ہے۔ حابیل اور قابیل نے اللہ کے سامنے جو قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا دے رہے ہیں، کیا فائدہ جب نمازی نہیں ہے آپ، والعیاذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ، غور کیجئے تو قرآن مجید میں یہاں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، آڈیو بند کیجئے، کسی کا چالو ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین یہاں کہا۔ قرآن مجید کو جب نازل کیا تو کہا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ متقی کون ہے؟ کہا الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے نمبر پہ کہا جو نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، اور دوسری عبادتوں کے قبولیت کا دار و مدار اس عبادت کے اوپر ہے۔ روز محشر اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں سب سے پہلے جس حق کے متعلق پوچھے گا اور سوال کرے گا یہی وہ نماز ہے۔ یہاں اگر پاس ہو گئے تو چلیے آگے کا معاملہ آسان رہے گا، لیکن یہیں پر اگر فیل ہو گئے اور اٹک گئے تو پھر آگے کا معاملہ اور مشکل ہونے والا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کو بغیر واسطے کے فرض کیا۔ باقی جتنی عبادت ہیں اس میں درمیان میں حضرت جبریل امین تھے جو عبادت لے کر کے آتے تھے، آرڈر لے کر کے اللہ کے پاس سے اترتے تھے کہ آپ یہ کیجئے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
بلا واسطے کے، یعنی جبریل کو بھی درمیان میں نہیں رکھا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا۔ اور اس کی فضیلت دیکھیے، اللہ تعالی نے اونچے اور بلند مقام کے اوپر، یعنی وہ بلندی جہاں انسانیت پہنچی، یعنی بلندی کی انتہا، وہاں بلایا 7ویں آسمان کے اوپر، اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کو فرض کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سب سے افضل رات میں، لیلۃ المعراج میں، اللہ رب العالمین نے، یعنی معراج کی رات افضل رات ہے، اب یہ کون سی رات ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ جو لوگ 27 رجب کو معراج مناتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس نماز کو فرض کیا۔ تو زمانے کی منزلت، مکان کی منزلت، زمان اور مکان دونوں کی منزلت ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے شروع میں کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ 50 وقت کی نمازیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس نماز میں ہی مصروف رہیں۔ یہی معاملہ تھا نا، اب مان لیجیے نا 5 وقت کی نمازوں کا یہ حال ہے، اگر 50 وقت کی نمازیں رہتی تو ہر آدمی ہر گھنٹے میں مسجد جانا پڑتا، یا ہر آدھے گھنٹے میں جانا پڑتا مسجد، یا ہر 20 منٹ میں انسان کو مسجد جانا پڑتا۔ تو یہ اتنی اہم عبادت، اور اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اسی عبادت میں رہے۔ ہاں، یعنی اللہ رب العالمین اس عبادت سے کتنی محبت کرتا ہے کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی اور 5 وقت کی نمازیں رکھی، اور کہا کہ پڑھو گے 5 لیکن ثواب ہم دیں گے 50 کا۔ یہ بھی اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ اعمال میں سے اسلام کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا ترک کرنا کفر ہو، سوائے نماز کے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن شقیق، یا تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، لا يرون شیئا من الاعمال، عملوں میں سے کسی کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، الا الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ نماز اگر کوئی آدمی ترک کرتا تھا، چھوڑتا تھا، تو کہتے تھے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر سستی اور کاہلی کرتے ہوئے کوئی چیزیں چھوڑ دیا تو اس کو کافر وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی طرح سے عبادتوں میں دیکھیے جی، ہر روز یہ عبادت فرض ہے، ہر روز، ہر روز۔ اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، سال بھر کی عبادت ہے وہ 1 مہینہ۔ زکوٰۃ بھی سال بھر کی عبادت ہے۔ حج زندگی بھر کی عبادت ہے۔ کوئی آدمی پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، اور اگر نفل وہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ادائیگی فرض کی 1 مرتبہ کوئی آدمی اگر حج کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہو، بات چیت کرتا ہو، سوائے نماز کے، سوائے نماز کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ بندے اور رب العالمین کے درمیان مناجات ہے، سرگوشی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور یہ آخری لمبی حدیث ہے، آخر تک اس حدیث کو پڑھ جائیے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے جی۔ اگرچہ بعض شروط اس کے چھوٹ بھی جائیں تب بھی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا، نجاست سے بچ نہیں سکتا، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، باوجود اس کے نماز کا وقت آ گیا، شریعت کہتی ہے اسی حال میں پڑھ لو، جس حال میں ہو اسی حال میں نماز پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں؟ اسی حال میں نماز ادا کر لو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے کیا کیا، آج جتنے شریعت نے اس کو اہم سمجھا ہے اور جس کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے،
اس عبادت سے آج ہم لوگ سب غافل ہیں. شادی بیاہ میں خواتین 3 وقت 4 وقت کی نمازیں ایسی چھوڑ دیتی ہیں. میک اپ کرنا ہے تو ہال میں جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے. اور نوجوانوں کا اور دوسرے لوگوں کا حال تو ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باب المواقیت. مواقیت ہم بتا چکے ہیں یہ میقات کی جمع ہے اور اس سے مراد یہاں پہ زمانہ ہے. وہ زمانہ جس کو شریعت نے نماز کے لیے محدد اور موقت کیا ہے. یعنی اس زمانے میں انسان کیا کرے گا, اس وقت میں انسان نماز ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز مومنوں کے اوپر اس کے مقرر وقت میں فرض ہے, یعنی محدد وقت میں فرض ہے. کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ ہم اپنی مرضی سے نماز ادا کریں تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی, نماز اس کی نہیں ہوگی. اب آج دیکھیے نا, کوئی عذر نہیں ہے, ایسے ہی چھوٹا موٹا کام میں ہے انسان, پڑھ سکتا ہے وہ نماز, وقت نکال کے 10 منٹ پڑھ سکتا ہے. کہا نہیں چلو اب عصر میں پڑھیں لیں گے, ظہر کو عصر میں ملا کے پڑھ لیں گے, مغرب کو عشاء میں ملا کے پڑھ لیں گے. کوئی عذر نہیں ہے. سفر ہے اگر تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی عذر نہیں ہے, ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی جی, نماز نہیں ہوگی. کیوں نماز نہیں ہوگی؟ ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے متعینہ وقت کے اندر فرض کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نماز تو لے آ رہے ہیں, وہ وقت کہاں سے لائیے گا جو وقت اللہ رب العالمین نے متعین کی تھی؟ وقت کہاں سے ملے گا؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نماز اس کے وقت کے اوپر ادا کرے. اور وقت کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے تغیر کے ساتھ منضبط کیا ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب کا تعلق سورج کے دوران سے ہے نا. اور سورج جیسے جیسے گھومتا ہے, ڈھلتا ہے, اور جدھر جاتا ہے چھپتا ہے, نکلتا ہے, اسی کے اوپر نمازوں کے اوقات کی سیٹنگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا نماز کے شروط میں سب سے اہم شرط ہے جی, سب سے اہم شرط ہے. لہذا اس اہم شرط کا اہتمام اسی حساب سے انسان کو کرنا چاہیے, اسی حساب سے کرنا چاہیے. دوسرے ارکان اور واجبات جو ہیں, ان واجبات اور ارکان کے اندر تخفیف بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا ہے, ابھی مسلمان ہوا, سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں جانتا, وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نماز, وہ اسی کھڑے ہو کر کے پڑھے گا, لیکن اس کے وقت کے اوپر پڑھے گا. کوئی آدمی یہ کہے گا, کوئی فتویٰ دے گا آپ کو کہ ابھی مسلمان ہوا ہے, تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ظہر کے وقت پڑھو, تم ظہر کے وقت عصر پڑھ لو, عصر کے وقت مغرب پڑھ لو, چلے گا تمہارا. کوئی نہیں کہے گا, لیکن کہے گا کہ یہ بھائی صاحب آج اس وقت مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ان کو الف با بھی نہیں آتا ہے, سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے, کیسے نماز پڑھیں؟ کہا ویسے کھڑے ہو جاؤ, ویسے کھڑے ہو جاؤ, جیسے اسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ویسے تم بھی کرو, تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. لیکن وقت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اب غور کر لیجئے, کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں, انسان کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی, کوئی چیز ہو گئی, تو شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے. نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ جاؤ, ہاں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, اشارہ سے پڑھ لو, لیکن وقت کے تعلق سے وہ چھوٹ نہیں ہے. ہاں, جمع کر سکتے ہیں شرعی عذر کے بنیاد کے اوپر. لہذا یہ بڑی اہم شروط میں سے ایک شرط ہے, اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے وقت ہو جانے کے بعد جی, اگر کوئی آدمی یہ کہے, مثال کے طور پر کہ کسی کو, کوئی آدمی صبح کے وقت کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی سو کر کے جب اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے, اور وہ جیسے عام طور پہ جو شوگر وغیرہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, صبح جب سو کر جگتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو, تو ان کا بدن کانپتا ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے, بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن پھر وہی جب ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور 7-8 بجے پھر ان کی کیفیت صحیح ہو جاتی ہے. تو کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہونے کی آپ کو سکت ہو جائے اچھی طریقے سے, اس وقت
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت آپ کو ہو جائے تو اس وقت آپ نماز پڑھ لیجئے گا؟ ابھی رہنے دیجئے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہیں گے کہ فجر میں ہم نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، اب کہیے گا ٹھیک ہے آپ بیٹھی کے پڑھ لیجئے، لیکن فجر کو اس کے وقت کے اوپر پڑھیے، فجر کو اس کے وقت کے اوپر پڑھیے۔ تو آپ کا جو حال ہے اسی حال پہ پڑھ لیجئے۔ کہا کہ پانی نہیں آ رہا ہے اور آدمی گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، آس پاس میں کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، سب دکان بھی بند ہے، کہیں سے بوتل بھی نہیں ملے گا کہ آدمی خرید کے لے آئے، غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، اور فجر کا وقت جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ ٹھہرو، انتظار کرو، 8 بجے جب نل میں پانی آ جائے گا، سپلائی کا واٹر آ جائے گا، اس کے بعد تم پڑھنا غسل کر کے، کیا کہیں گے جی اس کو؟ ہاں، کرو، نماز پڑھو نہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی استاد۔ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ استاد۔ بچانے کے لیے ظہر کو عصر کر دینا، عصر کو ظہر کر دینا، صحیح ہے؟ نہیں استاد۔ ہاں؟ شادی ہال میں جانے کے لیے مغرب کو عشاء میں پڑھنا اور عشاء کو آدھی رات کے بعد یا عشاء کو اس کے وقت نکال کر کے پڑھنا غلط ہے۔ غلط ہے۔ نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے، اور یہ بہت تمام شروط میں، نماز کے جو شروط ہیں نا، ان تمام شروط میں سب سے اہم شرط ہے۔ بہرحال اب لوٹیے اپنی حدیث کی طرف۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمرو راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے جی، آپ پڑھ چکے ہیں بلوغ المرام میں ان کا پورا نام۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہری اذا زالت الشمس، وقت الظہری اذا زالت الشمس، زالت کے معنی جی مائل ہو جانا، جب سورج مائل ہو جائے، مائل ہو جائے معنی ڈھل جائے، کدھر؟ مغرب کی طرف۔ مغرب کو مغرب کیوں کہتے ہیں جی؟ بولیے۔ سورج کے غروب ہونے کی اس لیے کہ سورج ادھر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے۔ غروب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو مشرق کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہتے ہیں۔ مغرب کہتے ہیں۔ تو کہا اذا زالت الشمس، اذا زالت الشمس، زالت مانے مالت، مالت مانے ڈھل جائے، جب مغرب کی جانب سورج ڈھل جائے، سورج ڈھل جائے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، اور جب دونوں کے درمیان ہو، مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان ہو، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جو زوال کہلاتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جو زوال کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت بھی انسان کا سایہ لمبا ہوتا ہے، جب مشرق کی طرف ہوتا ہے تو، اور جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے سورج، اوپر آتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ؟ جی جی استاد الحمدللہ۔ یہاں تک کہ جب سایہ ختم ہو گیا بالکل، ایک دم سر پہ آ گیا سورج، تو کہیں گے یہی زوال ہے۔ اور اگر ایک بال کے برابر بھی مغرب کی جانب ڈھلا، جیسے مشرق کا ایریا چھوڑ کر کے اب مغرب کی طرف یہ ڈھل گیا، اگرچہ بال کے برابر بھی ہو، تو اب یہاں سے ظہر کے نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی استاد۔ جی جی۔ ہاں جی، یہاں سے ظہر کا نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ کب تک باقی رہے گا؟ کہا وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، جب تک آدمی کی لمبائی کے برابر اس کا سایہ رہے، اس کا سایہ رہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی لمبائی ناپے، کتنا لمبا ہے وہ، اور کھڑا ہو جائے دھوپ میں، اور اس کے بعد اپنے سائے کو ناپے،
جب دیکھے کہ برابر ہو گیا، ہاں برابر ہو گیا اس کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر، تو یہاں سے ظہر کا وقت ختم، ظہر کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے عصر کا وقت شروع ہوگا، عصر کا وقت شروع ہوگا۔ کب تک رہے گا باقی جی؟ آگے حدیث میں بیان کیا گیا، کہا وقت العصری ما لم تصفر الشمس، ہے نا، عصر کا وقت باقی رہتا ہے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ پیلا پڑ جائے۔ اس وقت ابھی اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، الا یہ کہ دقت سے، آسانی سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس وقت ایک دم وائٹ اور چمکدار ہوتا ہے وہ، لیکن جیسے ڈھلنے کے اور ڈوبنے کے قریب آتا ہے تو اس وقت اس میں پیلا پن ظاہر ہوتا ہے، اور پیلا پن جب ہوتا ہے تو اس میں آدمی، اس کی جو روشنی کے اندر حدت تھی، ہاں، اور جو نگاہوں کو چبھنے والی روشنی تھی، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پیلا پن ہو جاتا ہے، پیلا پن ہو جاتا ہے۔ تو اب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں تک عصر کے نماز کا وقت ہے، اس کے لیے عصر کے نماز کا وقت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیے، یہاں کہا وقت العصری ما لم وقت العصری ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج کیا ہو جائے؟ میں پیلا پن نہ آ جائے۔ پیلا پن کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ زرد پڑ جائے، غروب کے قریب ہو جائے، غروب کے قریب جب سورج ہو جاتا ہے تو پیلا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب عصر کا نماز کا وقت نکل گیا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس، کوئی آدمی عصر کی ایک رکعت پالے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، فقد ادرک العصر، تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ تو پتہ یہ چلا، اس حدیث کو جب ملا دیں گے اس حدیث سے تو یہ پتہ چلے گا کہ عصر کے نماز کے دو وقت ہیں۔ کتنے وقت ہیں جی؟ 2 وقت ہیں۔ 2 وقت ہے۔ ایک وقت اختیار ہے، وقت اختیار۔ اختیار۔ وقت اختیار کب ہے؟ جب انسان کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، یہاں سے لے کر کے سورج کے پیلا ہونے تک، یہ کیا ہے؟ وقت اختیار، اختیار۔ وقت اختیار۔ اچھی بات ہے۔ ایک ہے وقت اضطرار، اضطرار۔ وقت اضطرار کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی سویا، کھانا کھا کے دوپہر میں سویا، الارم وغیرہ سب لگایا تھا، لیکن ایسی بے ہوشی کی نیند آئی اس کو کہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اب اٹھا، یہاں دیکھا کہ ایک دم سورج پیلا ہو کر کے اب ڈوبنے کے لائق ہے یا ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن ایک رکعت وہ پالے گا، جھٹ سے کھڑا ہوا نماز کے لیے۔ تو یہ اضطراری کیفیت ہے، جان بوجھ کر کے ایسا کرے گا تو نہیں چلے گا، اضطراری کیفیت، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمرجنسی کی صورتحال ہے یہ۔ تو اگر ایمرجنسی میں اس کو ایک رکعت بھی سورج ڈوبنے سے پہلے مل گئی اس عذر کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کو عصر کی نماز مل گئی، اس کو عصر کی نماز مل گئی۔ تو کہیے گا 2 وقت ہے اس کا، ایک وقت اختیار۔ وقت اختیار کب ہے؟ کہیے گا ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، وہاں سے شروع ہو کر کے جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے، اور سورج کے پیلا پڑنے کے بعد یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یہ جو وقت ہے یہ وقت اضطرار ہے، ضرورت کا وقت ہے۔ آگے فرمایا دیکھیے وہ وقت صلاۃ المغربی ما لم یغب الشفق، ما لم یغب الشفق۔ شفق کہاں غروب ہوتا ہے جی؟ کہاں غائب ہوتا ہے؟ مغرب مغرب میں، ہاں، جہاں سورج ڈوبتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہیں پہ شفق بھی غائب ہوتا ہے، وہیں پہ شفق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ دیکھیے گا کہ سورج ڈوب گیا تو ڈوبنے کے بعد جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں آسمان پہ کچھ لالی چھائی رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جی لمبی لالی ادھر سے لے کے ادھر تک جہاں پہ سورج ڈوبا ہے،
دائیں سے لے کے بائیں پورا آپ کو وہ ملے گا، ہے نا. اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سورج اب ڈوب گئی، سورج اب ڈوب چکا ہے. سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اور لال رہتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں شفق احمر. کیا کہتے ہیں؟ شفق احمر. ہاں، کیونکہ یہ لال ہوتی ہے، لالی مائل ہوتی ہے. تو کہا کہ جب تک شفق احمر باقی ہے تب تک مغرب کے نماز کا وقت باقی ہے. اور جیسے دھیرے دھیرے یہ لالی کیا ہوتی ہے، سفیدی کے اندر بدلنا شروع ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ پوری سفید ہو گئی، وائٹ ہو گئی، اب اس کے بعد اب آسمان دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہاں پہ ایک دم لالی اولی کا نشان نہیں ہے، آسمان پورا کلیئر ہو گیا، سفید ہو گیا وہاں پہ. تو اب مغرب کی نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب یہاں سے عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو اس کے بعد کہا وقت العشاء، عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل، آدھی رات تک ہے. آدھی رات تک ہے. کب سے آدھی رات تک؟ جب شفق مغرب ابھی کی نماز ختم ہوتی تب تک. ہاں، شفق کے غائب ہونے کے بعد، ہونے کے بعد سے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کر کے آدھی آدھی رات رات تک عشاء کے نماز کا وقت ہے. یعنی یہاں سے حساب کیجئے گا. اب ایک مثال دے رہا ہوں، 6 بجے آپ کے یہاں غروب ہو رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور شفق احمر باقی رہ رہا ہے کب تک؟ 6:30 بجے تک. مثال کے لیے صرف بول رہا ہوں، اس کو فٹ نہیں کیجیے گا. تو اب جب آدھی رات آپ جوڑیے گا تو 6 بجے سے جوڑیے گا یا 6:30 بجے سے؟ 6:30 بجے سے. یہی سمجھا رہا ہوں. ہاں، 6:30 بجے تک. تو کہاں وہاں سے آپ جوڑیے آدھی رات تک. آدھی رات تک کیا ہے؟ عشاء باقی کی رہتی نماز نماز باقی رہتی ہے. باقی ہے. عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. ہاں، شروع ہوگا نہیں ختم ہوگا. کیا بولے؟ شروع ہوگا کیا شروع ہوگا؟ 6:30 سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا. اب پھر 6:30 کو پکڑ لیا آپ لوگ. شفق کے غروب ہونے تک بولیے. شفق کے غروب ہونے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنے اوقات ہوئے جی؟ اور اس کے بعد کہا کہ فجر کی نماز کا وقت کب ہے؟ من طلوع الفجری، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے ما لم تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. سورج طلوع نہ ہو جائے. ہاں، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. کہا وقت الفجری ما لم تطلع، غور کیجئے گا، فجر کے نماز کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. اس سے یہ پتا چلا جی کہ عشاء کے نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے فجر کے نماز کے وقت تک درمیان میں کچھ ایسا وقت بھی ہے جس میں نہ تو آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نہ عشاء پڑھ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ جی استاد. نہیں سمجھے بات کو؟ کیا سمجھے بولیے، کیا سمجھے؟ سورج نکلنے کے ٹائم. کیا سمجھے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے جی؟ عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد اور فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسا وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی ہے. ہاں، تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی بولیے تو؟ کیونکہ وہ ممنوع اوقات ہے، اس پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں نہیں شیطان. نہیں نہیں، ممنوع لوگ نہیں، لیٹ نہیں عشاء نہیں. لیٹ کر کے پڑھتے، یعنی آدھی رات تک بھی پڑھتے، عشاء کا ٹائم ہے بول کے. سنیے بات کیا چل رہی تھی. ظہر کا وقت جیسے ختم ہوا فوراً کیا ہے؟ اثر. عصر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے. مغرب کے وقت جیسے ختم ہوا فوراً کیا ہے؟ عشاء کیا ہو جا رہا ہے. لیکن یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کہا کہ عشاء کی نماز کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے سے لے کر کے نصف لیل تک ہے، اور نصف لیل سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے اس میں نہ تو آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں نہ فجر پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟
ہاں، اور دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں بھائی، عشاء اور فجر کی میں بات کر رہا ہوں بس، جی جو میں بول رہا ہوں اس کو سمجھیے. آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، وطر پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. عشاء کی بات چل رہی ہے اور فجر کی بات چل رہی ہے. کوئی آدمی طلوع فجر سے پہلے اگر چاہے کہ ہم فجر پڑھ لیں، مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ ہے 3 بجے ان دنوں، اور 3:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، تو کہے کہ اب آدھا گھنٹہ ہم انتظار کریں گے، تب تک تو ہم فلائٹ میں چلے جائیں گے، پھر وہاں دقت ہوگی، تو ہم 3 بجے فجر پڑھ لیتے ہیں. کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں نہیں کر نہیں سکتے. نہیں کر سکتا اس چل کیوں نہیں کر سکتا؟ طلوع فجر نہیں ہے نا، طلوع فجر کے وقت. یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہاں، وقت ہے جہاں آپ نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طریقے سے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد، سورج کے نکل جانے کے بعد اب ممنوع وقت ختم ہو گیا؟ ختم ہوا نہیں ہوا؟ جی جی استاد. سورج جب طلوع ہو گیا پورے طور پہ تو ممنوع وقت ختم ہو گیا. اب ممنوع وقت ختم ہو گیا تو کیا ظہر کے نماز پڑھ سکتے آپ؟ نہیں نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک کہ بولیے، یہاں تک کہ اس کا یہاں تک کہ زوال کا ہو وقت، زوال کا وقت. جائے، سورج ڈھل جائے. ٹھیک ہے، سورج جی. ڈھل جائے. تو اب کتنا وقت ہوا جی کل؟ کل کتنا وقت ہوا؟ 5 وقت. 5 وقت ہوا. 5 بولیے نا، اتنا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5 نماز ہے تو 5 وقت ہوا. اب 5 نماز میں کتنی رکعتیں نماز ہے؟ جلدی سے بولیے. 17. 17 رکعت. ملا کر کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت. 17 رکعتیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ 5 وقتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کو مخصوص کیا ہے. اور اس کو قرآن مجید کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے جی. ان اوقات کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. جیسے آیتوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، الی غسق اللیل. تو اللہ رب العالمین نے یہاں دیکھیے کیسے وقت بیان کیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں زوال کو، الی غسق اللیل، غسق اللیل کہتے ہیں رات کی تاریکی کو. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ظہر کی نماز کا وقت بیان کیا، اور اسی طرح سے رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز کا وقت اس میں بیان کیا. الی غسق اللیل، ظلمت اپنی انتہا کو کب پہنچتی ہے؟ رات کی تاریکی نصف لیل کو پہنچتی ہے. تو اس میں عشاء کی نماز کا آخری وقت اور ظہر کی نماز کا پہلا وقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد کہا وقرآن الفجری، وقرآن الفجری. تو کہتے ہیں نصف لیل کے بعد فجر کے طلوع ہونے تک نہ تو عشاء کی نماز کا وقت ہے نہ فجر کی نماز کا وقت ہے، جو ابھی ہم آپ کو بتا چکے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. دیکھیے وقرآن الفجری، وقرآن الفجری. تو پتہ یہ چلا کہ جیسا کہ آپ ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور بعض علماء یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی اثر کی طرح سے کہ عشاء کی نماز کے لیے بھی 2 وقت ہے، ایک وقت اختیار ہے اور ایک وقت اضطرار ہے. ایک وقت اختیار ہے اور ایک وقت ضرورت ہے. تو کہتے ہیں وقت اختیار نصف لیل تک ہے اور وقت ضرورت جو ہے وہ طلوع فجر تک ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اور اسی کے اوپر ایک بڑا اختلاف کا مدار ہے، دار و مدار ہے بڑا اختلاف کا، جس کے اوپر بہت شدید اختلاف ہے لوگوں کے درمیان. مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون بیمار ہوئی، جو مخصوص بیماری ان کی لاحق ہوتی ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اشارے سے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور نصف لیل کے بعد پاکیزہ ہو گئی، وہ نصف لیل کے بعد پاکیزہ ہوئی،
تو کیا وہ عشاء پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی، پڑھے گی. وقت رہے گا تو پڑھے گی. پھر وقت رہے گا تو میں نے وقت بتا دیا جی، کہا نصف لیل کے بعد. نہیں پڑے گی نہیں پڑھیں گی، نہیں پڑھیں گی. نماز تو قضا نہیں کر سکتے نا. بس وقت بس تو ختم ہو گیا ہے، اس لیے نہیں پڑھیں گے. بس 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 کیجئے، بس کیجئے. ایسے نہیں، ایسے مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے کہا کہ دو قول ہے، دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عصر کی نماز کا ہے معاملہ ویسے ہی عشاء کی نماز کا معاملہ ہے، اور ہم آپ کو بتا چکے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو راجح کرتے ہیں کہ نہیں عشاء کا ایک ہی وقت ہے اور وہ شفق احمر کے غائب ہونے سے لے کر نصف لیل تک ہے، تو اب اگر نصف لیل کے بعد کوئی پاک ہوتا ہے تو یہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے. بار بار کیوں کہہ رہے تھے ہم کہ نہ تو اس میں عشاء پڑھنی ہے نہ اس میں فجر پڑھنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اب اس وقت کوئی پاک ہوا تو نہ تو اس کو کہیں گے کہ آپ عشاء پڑھو اور نہ اس کو کہیں گے فجر پڑھو، ایک قول کے مطابق. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی استاد سمجھ گیا. ٹھیک ہے سمجھے. اور دوسرا قول جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا وقت اختیار بھی ہے وقت اضطرار بھی ہے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ پڑھنا ہے عشاء کی پڑھنا نماز. پڑے گا. بس ان کے نزدیک کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا. پڑھنا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر نصف لیل کے بعد پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو اس کے اوپر عشاء کی نماز نہیں ہے، وہ غسل وغیرہ کر کے فجر کی نماز پڑھے گی. عشاء کیوں نہیں ہے تو کہیے گا لأنہ خرج وقتہا، اس لیے کہ اس کا وقت نکل گیا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جی جو لوگ استاد. کہتے ہیں کہ نہیں عشاء کی نماز کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے سے لے کر کے فجر تک ہے اور اس میں وقت اضطرار ہے، وقت اختیار ہے، ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا. پڑھنا پڑے گا. پڑے گی. پڑھنا ہوگا. ان کے نزدیک پڑھنا پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی استاد. چلیں وقت ہو گیا. استاد یہ جو حدیث ابھی بتائی آپ نے، کل ایک لیڈی کوئی بول رہے تھے ہاں امرن کر کے بول رہے تھے، امرن پڑھیں گے یا امر پڑھیں گے؟ ان عبداللہ ابن امرن پڑھ رہے تھے سب لوگ. تو ٹھیک تو امرن ہے یا امر پڑھیں گے؟ عامرین ہی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے بن لگا ہوا ہے نا. ہوں اگر کسی بھی نام کے آگے ابن آ جائے نا ہوں تو ابن مضاف اور اس کے بعد کا جو نام آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف اچھا. الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور ہوتا ہے. بس مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ غیر منصرف ہو. ٹھیک ہے، امرین ہی پڑھیں گے. جی جی. چلے ہو گیا، وقت ہو گیا جی. 5 منٹ 5 باقی. منٹ باقی ہے ابھی. اچھا ابھی 5 منٹ باقی ہے. جی. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ السلام بند کر علیکم دیجیے، ریکارڈنگ بند کر دیجیے.